بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافع. آمین یا رب العالمین. آج انشاءاللہ یہ جو ہے لیکچر میں انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے قرآن کے حقوق کیا ہے، قرآن کے رائٹس کیا ہے. آپ کو بڑا عجیب لگ رہا ہوگا سن کے کہ یہ کیا بات ہے. جی ہاں، اب تک تو آپ سوچیں گے کہ ہم نے جو ہے وہ جانوروں کے حقوق اور انسانوں کے حقوق اور اس کے سنے. قرآن کے بھی حقوق ہوتے ہیں. جی ہاں، قرآن کے بھی کچھ رائٹس ہیں، حقوق ہیں. آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اور جیسے کہ قرآن کی فضیلت میں ہم نے جو ہے وہ کئی مرتبہ جو سنا ہے، پڑھا ہے، انشاءاللہ آگے بھی ہم اس میں جو ہے وہ ریکارڈ کریں گے کہ قرآن جو ہے اپنے اہل کی سفارش کرے گا، یعنی اہل قرآن جو ہوگا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے. لیکن کب سفارش کرے گا، وہ کس طریقے سے وہ کرے گا؟ جب ہم اس کے حقوق کو ادا کریں گے. جی، آج حال یہ ہے امت کا، اکثریت مسلمان سارے لوگ نے الا ماشاء اللہ، کہ قرآن کے حق کو تو ادا نہیں کرتے. اور مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ جب ہم پوچھتے ہیں اسٹوڈنٹ سے کہ کیا قرآن کے حقوق ہیں، بڑے عجیب سے جوابات ملتے ہیں. آپ بھی سوچیے کہ اگر یہ سوال میں آپ سے کروں تو آپ کیا جواب دیں گی؟ اس کو وضو سے چھونا، اس کو چومنا، اس کو اچھے سے لپیٹ کر رکھنا، اس کو ایسے پڑھنا، ایسے کرنا، ویسے کرنا، ایسے جوابات آتے ہیں. خیر، قرآن کی تعظیم ایک بہت ہی عظمت چیز ہے، وہ تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، لیکن وہ قرآن کے حقوق میں سے نہیں آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سارے لوگ تھوڑی قرآن کی تعظیم کرتے ہیں. اور قرآن کی تعظیم کرنا یعنی بس لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بس اس کو چومو، بہت اونچائی پر رکھو تاکہ ہم خود ہی نہ پہنچ پائیں، اور کبھی سال میں ایک دفعہ رمضان میں اس کو اٹھائیں اور پڑھیں گے. یہ سب قرآن کے حقوق نہیں ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمیں کہیں پر بھی قرآن و سنت میں یہ اس کے حقوق نہیں ملے. تو انشاءاللہ آئیے آج دیکھتے ہیں. اچھا، آپ سے کوئی یہ سوال کرے بھائی قرآن تمہیں کس نے لکھا ہے؟ عموماً جو جواب ہمیں نکلتا ہے، آپ کسی آپا، کسی ٹیچر، کسی مولانا کا نام لیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں انشاءاللہ ہم دیکھے ہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان یعنی یہ اللہ کا نام ہے. رحمان وہ ہے کہ جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی، یعنی قرآن نازل کیا، جس نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بیان کرنا سکھایا ہے. جی ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات نہیں ہے جو مجھے اور آپ کو اپنی کتاب سکھائے، سمجھائے. اس لیے اکثر میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ 2 رکعت نماز کم سے کم پڑھ کے اللہ کے حضور میں رویا کرے، گڑ گڑائیں کر کے، اللہ یہ تیری کتاب ہے، تو ہی بہتر طریقے سے مجھے سکھا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، تیرے سوا کسی میں کوئی قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے. تو اس طریقے سے ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے تاکہ ہمیں اس کو سمجھنے میں، اس کو پڑھنے میں آسانی ہو. اور یاد رکھیں، قرآن صرف اور صرف ثواب کے لیے پڑھنا یہ کہیں بھی اللہ نے نہیں فرمایا ہے. اس کا ثواب اپنی جگہ ہے، وہ تو خیر الٹیمیٹلی آپ کو ملے گا ہی ملے گا، اس کا بدل تو کچھ نہیں. لیکن اس کے اور بھی حقوق ہیں. انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں آگے چل کر اس کے کیا حقوق ہیں. اب یہ قرآن آیا کہاں سے ہمارے پاس؟ دیکھیں، یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے فرمان ہے، اور بڑے ہی جو ہے مخصوص اصول کے ساتھ جبریل علیہ السلام لے کر اترے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ ملا جو ہے وہ صحابہ کے ذریعے یہ جو ہے صحابہ کرام کو ملا، پھر تابعین کو ملا، تبع تابعین کو ملا، پھر تمام ائمہ کرام کو ملا. تمام ائمہ کرام کے بعد یہ ہم تک پہنچا ہے. الحمدللہ، شکر ادا کرے اس پر کہ یہ قرآن اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے. پھر آپ کو کیا لگتا ہے اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
جی ہاں، ویری گڈ، بہت بڑھیا. اب ہمیں یہ دوسروں تک پہنچانا چاہیے. تو آپ مجھے بتائیں کیسے پہنچائیں گے آپ اس کو دوسروں تک؟ بس وہی غلط طریقے سے جو آپ کو آتا ہے اور وہی آپ پہنچائیں گے نا. بندے کے پاس جو ہے وہی تو دوسروں کو دے گا نا. جب آپ خود اس کو صحیح سے نہیں پڑھ پائیں گے تو آپ دوسروں تک کیسے پہنچائیں گے؟ سوچا کریں اس کو. ہمیں خوف آتا ہے اس بات کا کہ اگر ایک حرکت بھی غلط طریقے سے اگر میرے کسی اسٹوڈنٹس کے پاس پہنچ گئی تو وہ کسی اور کے پاس پہنچے گا، پھر وہ کسی اور کے پاس پہنچے گا، اور وہ غلط طریقہ پہنچتے پہنچتے تا قیامت. یعنی آپ سوچیں، ہم تو ثواب کی نیت سے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ غلط میسج پہنچنے کی وجہ سے ہمیں گناہ کبیرہ جو ہے وہ ملنے لگے، گناہ میں ہم شامل ہو جائیں. استغفر اللہ، اللہ ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. اس کو دیکھیں پہنچائے دوسروں تک، لیکن پورے اس کے کہ پورے فن کے ساتھ اس کو پورا سیکھیں سمجھیں، اس کے بعد آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں. پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کہیں قرآن میں جو ہے آتا ہے کیا اس کے بارے میں کہ ہم کو جو ہے وہ قرآن تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہیے؟ اس کی دلیل کہیں قرآن میں ملتی ہے؟ جی ہاں، تقریباً جو ہے وہ سورۃ المزمل میں آپ دیکھیں آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. بھائی یہ صورت، یہ آیت نازل ہو رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. ٹھہراؤ کب آئے گا ہمارے اندر؟ جب ہم اس کے حروف کو صحیح سے ادا کریں گے، جب ہمیں سمجھ آئے گا کہ بھائی مجھے ہا کیسے پڑھنا ہے، فوت کیسے پڑھنا ہے، ثا کیسے پڑھنا ہے، شین اور سین اور ثا میں فرق کر سکوں گی، غلطی سے بچ سکوں گی، تبھی تو میں ٹھہراؤ لاؤں گی نا. اور اگر آپ کو ٹھہراؤ نہیں لانا ہے تو اندھا دھند آپ پڑھتے جائے، پھر اس میں پڑھنے والے کو یہ بھی تمیز نہیں ہوتی ہے کہ بھائی اس کو جو ہے وہ لفظ کو موٹا کرنا ہے، باریک پڑھنا ہے، یا کس طریقے سے پڑھنا ہے، حروف کی ادائیگی کہاں سے کرنا ہے. بس دیکھیے کہ یہ گروپ جو ہے وہ اس لیے تیار کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے کم سے کم اتنا واقف ہو جائیں کہ بھائی جب سین، ثا، سین لے لو، شین لے لو، فواد لے لو، ثا لے لو، سب ہم ایک جیسے ہی پڑھ دیتے ہیں. تو جب ایک ہی حروف ایک ہی جیسے اتارنا تھا، ایک ہی آواز تھی، تو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے لیٹرز کو الگ الگ اتارا ہے، سارے لیٹرز کے معنی الگ الگ لکھے ہیں؟ کیوں؟ یہ غور و فکر ہونا چاہیے. تو تقریباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ترتیلا جو آپ نے پڑھا، ترتیل، اس کے معنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بھائی کیا معنی ہے اس کا؟ یہ اللہ نے جو حکم دیا ہے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ترتیل کے معنی انہوں نے کہا تجوید الحروف و معرفت الوقوف. عربی کا جملہ ہے یہ، معنی بتا دوں آپ کو کہ حروف کی جو تجوید ہوتی ہے، حروف کی جو ادائیگی ہوتی ہے، اس کا علم ہونا، اینڈ قرآن میں آپ کو پڑھتے پڑھتے کہاں اسٹاپ ہونا ہے، کہاں نہیں ہونا ہے، وقوف میں کہاں آپ کو رکنا ہے اور کہاں نہیں رکنا ہے، اس کا بھی ہمیں سمجھ ہونا، یہ ترتیل کے معنی ہے. سوچیں، اب تک ہم نے قرآن میں سورہ المزمل کی آیت نہ جانے کتنی دفعہ پڑھی ہوگی، لیکن کوئی غور و فکر ہمارا اس پر نہیں تھا. تو بی کیئرفل. اور پھر اس کے بعد چلیے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے کہ قرآن کے حقوق. آپ میں سے اگر میں پوچھوں کہ قرآن کے حقوق، پہلے بھی ہماری بات ہو چکی ہے اس پر، چلے میں خود ہی بتا دوں کیونکہ جو ہے وہ، اور میں بتانے کے ساتھ ساتھ آپ سے کچھ سوالات کر رہی ہوں، کامنٹ باکس میں ضرور اس کے جوابات آپ لکھیے گا انشاءاللہ. دیکھیے قرآن کے 6 حقوق ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ. ایسے تو آپ کو بہت سارے حقوق مل جائیں گے، لیکن یہ 6 ایسے ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1، اس پر ایمان رکھنا. اور الحمدللہ دنیا میں کوئی بھی مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ مجھے قرآن پر ایمان نہیں ہے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ایسا کوئی بھی نہیں کہتا ہے. ایوری مسلمان جو ہے وہ قرآن پر ایمان رکھتا ہے، لیکن کس طریقے سے؟ بس کہ ایک قولی، ہاں میں ایمان رکھتا ہوں، عملاً کبھی وہ قرآن پر ایمان لانے والی بات نہیں کرتا ہے.
کیونکہ اگر اس کو کمپلیٹ ایمان ہے قرآن پر تو وہ اس میں لکھی ہوئی بات کو بھی مانے گا۔ تو الحمدللہ ہم میں سے سارے لوگ اس حق کو تو ضرور ادا کرتے ہیں۔ قرآن کا یہ رائٹ تو ہم دیتے نہیں بابا، ہم ایمان رکھتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے۔ نمبر 2، اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا، جیسے کہ اس کا پڑھنے کا حق ہے۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ انشاءاللہ آگے میں ایک آیت بتاؤں گی آپ کو سورۃ البقرہ کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی کیا تعریف بیان کی ہے۔ تو اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا، کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ہے، کیسے لیٹرز کو ادا کرنا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ مخارج کے ساتھ آپ کو تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنا۔ نمبر 3، اس کو سمجھنا، ٹھیک ہے جی ہاں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا قرآن کا حق ہے۔ غور و فکر کریں ذرا آپ اس میں سے کتنے حقوق کو آپ ادا کر رہے ہیں۔ نمبر 4، جب آپ اس کو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں تو صرف سمجھ کر ہی نہیں پڑھنا ہے، اس پر غور و فکر کرنا۔ جی ہاں، اس پر غور و فکر کرنا۔ جب آپ اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو الحمدللہ 5واں حق ادا کرنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں۔ کیسے؟ انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کو عمل کی توفیق ملتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے، یہ کر بندہ، یہ مت کر، تو پھر وہ اس پر عمل کرنا اس کو بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اینڈ جب ایک بندہ قرآن پر عمل کرنے لگتا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ عمل کر کے اپنے تک ہی اس کے علم کو چھپا کر رکھے، سما کر رکھے، نہیں، بلکہ وہ دوسروں تک پہنچاتا ہے، جس کو عربی میں بلاغ کہا جاتا ہے، ٹو کنوے، ٹھیک ہے، تو اس کو وہ کنوے کرتا ہے، وہ دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ 6 حقوق تھے۔ ناؤ میں ایک سوال آپ سے کرتی ہوں، کامنٹ باکس میں آپ کو جواب دینا ہے کہ ہم جو یہ تجوید سیکھ رہے ہیں، یہ 6 حقوق میں سے آپ کس حق کو ادا کرنے کے لیے تجوید سیکھ رہی ہیں؟ یہ جواب آپ ضرور دیجیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سوال سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر ایک سوال اٹھتا ہے، کیوں بھائی ہم کیوں اس کے حق کو ادا کریں؟ کیا اس کی کوئی دلیل ملتی ہے؟ کیا میرے رب کا حکم ہے؟ جی ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 121، سورۃ البقرہ 121 آیا میں اللہ نے ایسے لوگوں کی تعریف بیان کی ہے جو قرآن کے حق کو ادا کرتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ سبحان اللہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے۔ تو بھائی الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بھی تو کتاب دی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنہیں کتاب ملی ہے وہ اس کی تلاوت کے حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ اس کا حق ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے اس کی تلاوت کی جائے، اور جو لوگ اس کی تلاوت صحیح طریقے سے کرتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں، یہی لوگ اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا ایمان کی نشانی ہے۔ آپ قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، قرآن آپ کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا۔ آپ قرآن کے ساتھ جو یہ حقوق ادا کر کے اس کے ساتھ بہترین معاملہ کرتے ہیں، دیٹ مینس آپ کے ایمان کا لیول بہت اچھا ہے، الحمدللہ۔ یاد رکھیں، قرآن ایسے لوگوں کی سفارش نہیں کرے گا جنہوں نے دنیا میں اس کو چھوڑ رکھا تھا ان دا سینس کبھی مصیبت آئی تو پڑھ لیا، کوئی گھر میں مر گیا تو پڑھ لیا، رمضان آیا تو پڑھ لیا، مخصوص کوئی دن آ گئے تو پڑھ لیا۔ جی نہیں، ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے ہو۔ جو اس کے حقوق کو ادا کریں گے، وہ جھگڑے گے اللہ سے کہ اللہ دنیا میں اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، کچھ بھی اس پر حالات آئے، اس نے میرے حق کو ادا کیا، اللہ آج میں اپنا حق ادا کروں گا اس کی طرف سے کہ تو اس کی بخشش کر دے۔ وہ اللہ سے جھگڑے گا، اللہ سے بخشش کرائے گا۔ انشاءاللہ قرآن کی فضیلت ہم جب دیکھیں گے، اس میں یہ حدیث میں یہ جملے آئے ہیں، آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ایک حق ادا کرنے کے لیے آپ کو اس گروپ سے جوڑا، آپ اس کو سن رہی ہیں، آپ اس کو سیکھ رہی ہیں، الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔
اوکے، اب دیکھیے آپ سوچ رہی ہوں گے کیوں بھائی جیسے تجوید میں رہتا ہے ویسے ہی پڑھنا ضروری ہے کیا؟ تو ایک حدیث کا مفہوم ہے، میں شیئر کرنا چاہوں گی آپ سے کہ صحابہ کتنا پراپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ایک ایک حرکت پر، ایک ایک حرف پر کیسے دھیان دیتے تھے۔ مفہوم ہے ایک حدیث کا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آیت ہے، یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں آیت کا یہ ٹکڑا آیا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ یہ آیت جو ہے ایک آدمی اس کی تلاوت کر رہا تھا اور للفقراء جو لکھا ہوا ہے نا، للفقراء، اس کو بغیر مد کے پڑھ رہا تھا۔ یعنی یہ رول ہے، الحمدللہ مجھے گرامیٹیکلی بھی اور تجوید کے حساب سے بھی یہ آپ اس پہ حرکت نہیں بھی لگائیں گے تو بھی میں اس کو پڑھ لوں گی، کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ اتنا علم ہے کہ اگر حمزہ ہے اس سے پہلے الف ہے تو آپ کو مد لگانا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو عربی کا لکھا ہوا مجاز ملے گا۔ وہ شخص اس کو مد کرے بغیر پڑھ رہا تھا، تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فرمایا کہ اس لفظ کو آپ جو ہے وہ مد کے ساتھ پڑھو، کیونکہ انہوں نے یعنی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ سبحان اللہ! دیکھیے طبرانی نے اس کو جو ہے وہ روایت کیا ہے۔ تو آپ سوچیں ذرا کہ یعنی صحابہ اتنی چھوٹی چھوٹی بات بھی لوگوں کی جو ہے وہ کریکشن کرتے تھے اباؤٹ تلاوت۔ تو بی کیئرفل، آپ یہ نہ سوچے مد ہے تو چھوڑ دو، یہ وہ نہیں۔ آپ اپنی تلاوت میں خوبصورتی چاہتی ہیں تو اس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ ساری چیزوں کو فالو کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی بھی تعریف کی ہے نا کہ جو خیر امت میں کون ہوں گے، جو قرآن کا حق ادا کریں گے اور خود سیکھ کر دوسروں کو سکھائیں گے۔ تو حدیث ہے وہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تمہیں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو الحمدللہ خیر امت میں آنا ہے تو ابھی جو آپ کا سیکھنے کا عمل ہو رہا ہے دیٹ مینس آپ 50% اس پر کر رہے ہو، ٹھیک ہے، محنت، اینڈ 100% آپ اسے خیر امت میں کیسے آ پاؤ گے، یہ بہترین لوگوں میں کیسے آ پاؤ گے، جب آپ اس کو دوسروں تک پہنچاؤ گے انشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے بھی جو ہے وہ حدیث میں اس طریقے سے یہ بھی ایک تعریف ہے دیکھا جائے تو۔ اینڈ اسی کے ساتھ ساتھ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو بہترین آواز میں بہترین طریقے سے نہیں پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر! تو سوچے ہم بہترین طریقے سے اس کو کب پڑھ سکیں گے؟ جب ہم اس کے رولس اینڈ ریگولیشن کو جو ہے وہ پراپرلی سمجھ پائیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو جو ہے لے کر چلنا ہے، بالکل ادھر ادھر سے نہیں کہ کسی نے کیسے پڑھا دیا تو بس ٹھیک ہے ہم نے پڑھ لیا ہمیں ایسے ہی آتا ہے، نہیں۔ تو ایسے اسٹبن نہ بنے نعوذ باللہ، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں اور جو ہے وہ اللہ کی کتاب کو سیکھنے کا ایک جذبہ رکھیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اینڈ نیت رکھیں، اینڈ سب سے بہترین دیکھیں، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب آپ لوگوں نے ایڈمیشن فارم فل کیا تھا آن دیٹ ٹائم ایک ہم نے کوشچن آپ سے پوچھا تھا کہ آپ یہ کورس کیوں کرنا چاہتی ہیں۔ الحمدللہ موسٹلی جو جواب تھے کہ ہم تلاوت صحیح کرنا چاہتے، دس اینڈ دیٹ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ٹھیک ہے، اوکے۔ لیکن دیکھیے کہ ایک چیز یاد رکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ آپ جو بھی کام کریں چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا، اللہ کی رضا کے لیے آپ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ آئندہ آپ اس بات کا خیال رکھیں، کوئی آپ سے پوچھے تو یعنی لوگ آپ کو ٹون کر سکتے، کیوں بھائی، کیوں تلاوت سن رہی ہو، سیکھ رہی ہو، جو ہے وہ تجوید کیوں سیکھ رہی ہو، کیوں سمجھ رہی ہو، وہ کیوں تمہیں تلاوت نہیں آتی ہے، تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ تو آپ ان سے کہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ اس کو سیکھنا چاہتی ہوں۔ تو کوئی بات نہیں، خیر آپ کو اللہ نے جوڑ دیا ہے اس چینل سے، ایسی بہت ساری باتیں جو اللہ کے قریب کر دے آپ کو سیکھنے ملے گی انشاءاللہ۔ آگے ایک بات اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں ریسک 3 کیٹیگریز ہیں جو تلاوت کرتی ہے، جو قرآن کو پڑھتے ہیں۔ کون ہے وہ 3 طریقے کے لوگ؟ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔
پہلے جو کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں وہ محسن ماجور ہوتے ہیں، یعنی کہ محسن کا مطلب ہوتا ہے بہترین، اور ماجور یعنی اجر پانے والا، ٹھیک ہے۔ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ دیکھیے یہ سب سے بہترین لوگ ہوتے ہیں، یہ اچھا بھی پڑھنے والے ہوتے ہیں اور اللہ سے بہترین اجر پانے والے بھی ہوتے ہیں۔ چلیے دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں مسئی معذور، معذور دیکھیں نکلا ہے عین ذا اروا عذر سے، جس کو ایکسکیوزز کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ ان کے پاس یعنی کہ کچھ نہ کچھ ایکسکیوزز ہے۔ کیسے؟ اچھا نہیں پڑھتے ہیں لیکن یہ گنہگار بھی نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں گنہگار نہیں ہوتے بھائی؟ کیونکہ یہ لوگ کوشش تو کرتے ہیں، کوشش کے باوجود بھی اچھا نہیں پڑھ سکتے ہیں، اچھا نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ آپ سوچے گا ہاؤ اٹ از پاسبل؟ جی ہاں، کچھ لوگوں کی دیکھیں کہ کہ ان کے بات کرنے کا جو ان کی زبان ایسی ہوتی ہے کہ عربی الفاظ وہ نہیں بول پاتے، نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ کسی کی زبان ہی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ الفاظ کو ادا نہیں کر پاتے ہیں، وہ لیٹرز کو ادا نہیں کر پاتے ہیں، تو میں بھی پاسبل، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا ہے۔ دے ہیو اینی ایکسکیوزز نا، کچھ نہ کچھ رہتا ہے، وہ نہیں پڑھ پاتے ہیں لیکن وہ گنہگار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جان بوجھ کر غلط نہیں پڑھ رہے، دیٹس وائی۔ اوکے، ناؤ تھرڈ ون از، تھرڈ کیٹیگری آپ دیکھو گے تو مسئی آثم، آثم حمزہ س جس کو سے بولتے ہو آپ لوگ، اور میم، ٹھیک ہے، گنہگار کو کہا جاتا ہے۔ یہ کون سے گنہگار ہیں؟ یہ ایسے ہیں کہ غلط پڑھنے والے اور ساتھ ہی یہ گنہگار بھی ہیں کیونکہ وہ صحیح پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ استغفر اللہ، سوچیے ذرا۔ اور موسٹلی آپ کو مسلمانوں میں ایسے لوگ ملیں گے، جب آپ ان کو قرآن کی طرف بلائیں، صحیح پڑھ لو بھائی، اس کو سیکھ لو، سمجھ لو، نہیں ہم کو بابا ہم نے جو بچپن میں سیکھا ہے پڑھا ہے ہم تو وہی پڑھیں گے، وہی سیکھیں گے، ہماری زبان تو پلٹتی نہیں، ہماری زبان پہ تو یہی سیٹ ہو گیا ہے، اور مجھے کیا پڑھنے نہیں آتا ہے جو میں یہ کورس کروں اور ایسا کروں ویسا کروں۔ موسٹلی میں کہتی ہوں آپ کو، دیکھیے اکثریت مسلمانوں میں یہ لوگ آپ کو ملیں گے۔ آپ 10 لوگوں کو بھی بلاؤ گے نا قرآن کی طرف، صحیح طریقے سے پڑھ لیں، 10 میں سے 1 یا 2 بندہ آپ کی بات سنے گا، تو شکر ادا کرے اللہ کا، جو مانتے ہیں، جو بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں سننا ہے، اینڈ جو 8 ہے جو نہیں مان رہے نا، اس پر افسوس رت کریے، کیونکہ آپ دیکھیں اکثریت یہاں پر آپ کو گنہگار لوگ ملیں گے، تو جو آپ کو مل گیا ہے اس پر خوش ہوئیے، اس پر شکر ادا کریں، تو مزید آپ کو اللہ کے راستے میں اسٹرگل کرنے کی کوشش کرنے کا جذبہ آپ کے اندر آئے گا۔ اینڈ جو ہے وہ جو نہیں آ رہے ان کے پیچھے ہلکان مت ہوئیے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے کہ یہ ایٹیکیٹ ہر نبی اور انبیاء کو سکھایا گیا، جو مانتے ہیں آپ ان کے پیچھے محنت کریں، اینڈ اٹس مائی رول آلسو کہ جو لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں میں ان کے پیچھے محنت کرتی ہوں، بجائے یہ کہ جو انٹرسٹڈ نہیں میں ان کے پیچھے اپنا وقت ضائع کروں۔ کیوں بھائی، کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کرو ایسے لوگوں کے پیچھے جو مجھے پتہ ہے کہ ان کے پیچھے کوشش کر کے بھی یہ ماننے والے نہیں، تو بھائی میرے ہاتھ میں جو لوگ ہیں جو چاہتے ہیں پڑھنا سیکھنا، میں ان کے پیچھے اپنا وقت لگاؤں نا۔ تو اس کو بھی اپنی زندگی کا رول بنائیں دعوت کے کام میں، ٹھیک ہے، اور صبر کے ساتھ جمے رہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جوڑا آپ کو اپنی کتاب کو سکھانے کا۔ دعا کریں اپنے لیے بھی، اپنے تمام ساتھیوں کے لیے بھی۔ کیوں؟ کیونکہ غائبانہ جو دعا ہوتی ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے، آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں، اینڈ آئی ڈونٹ نو، اینڈ آپ کے ساتھیوں کو بھی پتہ نہیں ہے، ایسی دعاؤں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کرتے ہیں، فرشتے ایسی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں۔ تو آج اتنا ہی ہم سبق رکھتے ہیں، انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے، اینڈ مجھے امید ہے کہ ایچ اینڈ ایوری پوائنٹ آپ کو کلیئر ہوگا۔ نہیں کلیئر ہوگا تو آپ مجھ سے لائیو کلاس میں پوچھ سکتی ہیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔